السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورۃ المائدہ 34 آیت نمبر سے لے کر 40 تک آیت نمبر 12 کا اس کی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے مختصر آپ کو میں تشریح بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ میں وسیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو۔ بعض اوقات تو وسیلہ تلاش کرنے کو غلط لے جاتے ہیں، لیکن اس میں وسیلہ تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنی ہے۔ جہاد جو کرے گا وہ یقیناً فلاح پائے گا، اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جو برے کام کرے گا، غلط کام کرے گا، چوری کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، جو برے کام کرے اس کا برے کاموں کا برا انجام ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اس کی طرف سے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جو کو زمین وہ کافر ہوئے، بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کوئی زمین میں ہے سب اور اس کے برابر اور ان کی ملک ہو کے اسے دیکھ کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو دائمی سزا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اور جو مرد ہو یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم کی طرف سے سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے، صلح کر لے، سنور جائے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، سزا دیتا ہے اللہ جسے چاہے اور بخشتا ہے اللہ جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور سب چیزوں پر قادر غفور ذات قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق الرسول۔